نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، والانس اور انسانوں کے، اے جن و انس کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہارے ہی اندر سے، یعنی جنات کی طرف جن رسول اور انسانوں کی طرف انسان رسول۔ منکم سے مراد کیا ہے؟ تم میں سے۔ تم کون؟ یعنی جنوں میں سے جن اور انسانوں میں سے انسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو پہلے یہاں جنات کو آباد کیا، تو ان کی ہدایت کے لیے جن رسول مقرر کیے، کیونکہ اپنے ہم جنسوں کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، وہ زیادہ بہتر نمونہ ہوتے ہیں ان کے لیے۔ پھر جب انسان دنیا میں آیا تو انسانوں کے اندر انسانوں میں سے رسول بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی رسالت جو تھی وہ انسانوں کی طرف بھی تھی اور جنات کی طرف بھی تھی، مجموعہ خلائق۔ تو عالم جن کے لیے بھی آپ رسول ہیں اور عالم انس کے لیے بھی۔ اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی ہے اور جنات کی ہدایت کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ بعض لوگ جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیات سے ان کا ایک الگ وجود ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی ایک دنیا ہے اور انسانوں کی اپنی ایک دنیا ہے، اور نیکی کے کاموں میں بھی وہ تعاون کرتے ہیں، لیکن اکثر شر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور قرآن پاک میں 2 جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جنات کے لیے بھی تھی، ایک سورۃ الاحقاف میں اور دوسرے سورۃ الجن میں۔ سورۃ الاحقاف میں کیا آتا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا اور پھر سن کر واپس جا کے اپنی قوم کو خبردار کیا۔ الاحقاف کی آیت 29 میں آتا ہے، اور سورۃ الجن کی پہلی آیت میں آتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بہت عجیب قرآن سنا ہے، یعنی بہت خوش ہوئے وہ قرآن کا حصہ سن کر۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنات سے بھی پوچھیں گے اور انسانوں سے بھی پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے؟ کیا رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس جو تمہیں بتاتے کہ تمہیں دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ سناتے تم کو میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ اور ڈراتے تم کو، لقاء یومکم ھذا تمہاری اس دن کی ملاقات سے، یعنی تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے خبردار کرتے کہ بڑا سخت حساب ہونے والا ہے۔ کسی نے تم کو نہیں بتایا تھا؟ تم لا علم رہے؟ قالوا وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا ہم نے گواہی دی اپنے نفسوں کے خلاف، کہ ہم کو پتا تو تھا، ہم جانتے تو تھے، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی عمل نہ کرنے کی؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی ہم کو کیسے دھوکے میں ڈالتی ہے؟ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو بھولا ہوا ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے، اسی لیے ہم اس زندگی کو جنت بنانے کی کوششوں میں، اور ہر خوشی اور ہر آرام اور ہر نعمت یہیں پا لینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں، یہ تو امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ کسی بھی آزمائش اور مشکل کو ایکسپٹ نہیں کرتے،
کوئی فوت ہو جائے تو ایکسپٹ نہیں کرتے، کوئی نقصان ہو جائے تو ایکسپٹ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خیال میں انہیں اسٹرگل کر کے اسی زندگی کو جنت بنانا ہے، جبکہ اللہ نے جنت کہیں اور بنا رکھی. یہاں کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھانا ہے، لیکن دھوکے میں نہیں ڈالنا اپنے آپ کو. اور دھوکا کیا ہے دنیا کی زندگی کا؟ کہ یہیں کے فائدے کو اصل فائدہ سمجھنا اور آخرت کے فائدے کو بھول جانا. اور کیا ہے دھوکا دنیا کا؟ دنیا کیسا دھوکا دیتی ہے ہم کو؟ دنیا سے ہم کیسے دھوکا کھا جاتے ہیں؟ ہم کھائیں تو بتائیں. ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں دھوکا دنیا سے. ہم تو عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم کیا جانیں. خواہشات کی تکمیل میں انسان بھول جائے کہ اس کی زندگی کا کچھ مقصد بھی ہے. اور اچھا، پہلے تو دھوکے کی نوعیت کو سمجھیے کہ دھوکا کیا ہوتا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ دھوکا کیا ہوتا ہے. دھوکا ہوتا ہے جو چیز آپ کو جیسی دکھائی دے رہی ہے حقیقت میں وہ ویسی نہ ہو. اسی لیے دنیا کو ایک بلبلے سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. جیسے پانی کا ایک بلبلا ہوتا ہے، دیکھنے میں کتنا چمکدار اور کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن انسان جو ہی اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ آگے سے غائب ہو جاتا ہے، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ پانی کا قطرہ تک آپ کے ہاتھ نہیں آتا. آپ نے کبھی سخت گرمی میں سڑک پہ سفر کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک سراب سا آپ کو نظر آتا ہے، دور سے سڑک چمکتی ایسے نظر آتی جیسے پانی کی چھپڑی ہو، لیکن جو ہی آپ کی گاڑی اس پہ پہنچتی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. صحرا میں جب ریت تپتی ہے تو بالکل اسی طرح کے سراب نظر آتے ہیں، اور انسان ان سے دھوکا کھاتا رہتا ہے کہ میں وہاں پہنچوں گا تو مجھے پانی مل جائے گا اور میں سیراب ہو جاؤں گا. تو بالکل اسی طرح ہم بھی دنیا کے اس سفر میں آئندہ آنے والی کچھ چیزوں کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں. میرا یہ موجودہ وقت بڑا کٹھن ہے، یہ حالات فیوریبل نہیں ہیں، یہ ذرا ایک دفعہ کٹ جائیں پھر اچھے دن آئیں گے، پھر میں بہت نیک بن جاؤں گا. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فیوریبل ٹائم زندگی میں کبھی آتا ہی نہیں ہے. زندگی کا کوئی پارٹ یا کوئی حصہ یا وقت ایسا بتائیے کہ جس میں آپ کہیں کہ اب ہم بہت مطمئن ہیں اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہے اور اب ہم بہت اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں. اصل دھوکا تو ہمارا یہ خیال ہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، جانے کا نہیں سوچتے، واپسی کا نہیں خیال آتا. اللہ تعالیٰ کے الفاظ پڑھیے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکا دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. دنیا کی زندگی انہیں اتنی خوبصورت نظر آئی کہ وہ دھوکا کھا گئے، وہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیشہ یہاں رہیں گے. وہ اس کو ابدی چیز سمجھتے تھے، وہ اسی کی عزت، اسی کی نعمت کو دراصل نعمت سمجھے ہوئے تھے، حالانکہ حقیقت یہ نہ تھی. مثلا جو شخص دنیا میں کامیاب ہوتا ہے کسی خاص چیز میں، ہم سمجھتے ہیں وہی کامیاب ہے. اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، حالانکہ اس کے دل کا حال پوچھیں کہ وہ اندر سے کیسا ہے. اور خوشی اور اطمینان کو دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں. مثلا ہم نے اپنے لیے کچھ پیمانے خوشی کے مقرر کر رکھے ہیں کہ اگر فلاں چیز مجھ کو مل جائے تو میری زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی. مثلا کسی کے نزدیک خوشی کا پیمانہ یہ ہے کہ شادی ہو جائے. جس کے پاس اولاد نہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری اولاد ہو جائے تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہو جاؤں، اور اس کے لیے نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں غلط سلط. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے پاس اولاد بھی ہے پھر بھی رو رہے ہیں. کسی کے خیال میں اگر اتنا مال مل جائے تو پھر میں بہت لکی انسان ہوں گا، یعنی خوش قسمت ہونے کے کئی عارضی پیمانے قائم کر رکھے ہیں اور ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ چیزیں مل جائیں تو ہم خوش قسمت ہیں. لیکن جب وہ ہاتھ میں آتی ہے چیز تو اس کا سارا چام ختم ہو کے رہ جاتا ہے. آپ نے کبھی نہیں محسوس کیا کہ صرف چام کسی بھی چیز کا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ ہاتھ میں نہیں آتی، اور وہ جب بلبلا ہاتھ میں آتا ہے اس کا چام ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم اسی طرح ایک کے بعد ایک بلبلے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہی ہمارا دھوکا ہے، یہی دنیا کا دھوکا ہے جس میں وہ ہم کو مبتلا کیے ہوئے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر کسی طرح نکل گئے تو وہاں ان کو ایک جنت میسر آ جائے گی اور بہت کمائیں گے اور سب مصیبتیں اور مشکلات آسان ہو جائیں گی. لیکن جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں ان سے ملیے تو وہ آپ کو بتائیں گے 1001 مسئلے. کچھ لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، یا وہ سمجھتے کہ اختیارات مل جائیں گے، ہمیں کوئی عہدہ مل جائے گا تو پھر ہم اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے.
اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے بھی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ سب ان کے پاس رہے گا. لیکن آپ نے بڑے بڑے اختیارات والوں کو دیکھا کہ کس طرح بے اختیار ہوئے. یعنی ہم اس دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں بہت انڈسپینسیبل ہے, ہمارے بغیر دنیا کا کام نہیں چل سکتا, حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. بعض اوقات جب ہمیں نعمت ملتی تو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے, لہٰذا کوئی اور نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا کے بارے میں ایک بہت بڑا دھوکا کہ ایک ہی بار ملی ہے اس لیے جو جی چاہو کرو اور زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات پوری کرو, حالانکہ خواہشات کی تکمیل کا وقت تو اللہ نے جنت میں رکھا, یہ کام کا وقت رکھا. جیسے بہت سے لوگوں کو جب کوئی عہدہ ملتا ہے تو سمجھتے ہیں لوٹ مار کا وقت آ گیا, حالانکہ وہ کام کرنے کا وقت ہوتا ہے. دنیا کا دھوکا کیا ہے, دنیا انسان کو کس طرح دھوکے میں ڈالتی. مثلاً جوانی ہے تو سمجھتے ہیں ہمیشہ جوان رہیں گے, صحت ہے تو سمجھتے ہیں ہمیشہ صحت مند رہیں گے, فارغ ہے تو سمجھتے ہیں ہمیشہ ہی فراغت رہے گی, حالانکہ ان میں سے ایک چیز ڈھلتی چھاؤں ہے. اس طرح ہاتھوں سے نکل جاتی ہے بیٹھے بیٹھے کہ انسان ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم, اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیں گے. اس وقت وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ قصوروار ہم ہیں. انہم کانوا کافرین, کہ بے شک وہی کافر تھے. یعنی وہ خود مان لیں گے کہ حق ہمارے پاس پہنچا تھا لیکن ہم نے جان بوجھ کے اس کو قبول نہیں کیا. ذالک, یہ الم یکن ربک مہلک القری, کہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا, بظلم, ظلم کے ساتھ, واہلھا غافلون, اور اس کے رہنے والے غافل ہوں. یعنی یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی. ذالکہ کا مطلب کیا ہے, یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پچھلی بات کی طرف اشارہ. یعنی یہ گواہی ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا, جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے پاس پیغمبر بھیجے, ان کو ہدایت کا موقع دیا, لیکن دنیا نے ان کو اپنے گھیرے سے باہر نہ نکلنے دیا کہ کچھ وقت پائیں پیغمبروں کی بات سننے کے لیے بھی. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, وَلِكُلٍّ, اور واسطے ہر ایک کے, ہر ایک سے مراد ایک تو جن و انس ہو سکتے ہیں, یعنی جنوں کے لیے ان کے اپنے عمل کے مطابق اور انسانوں کے لیے ان کے اپنے عمل کے مطابق. یعنی جن و انس دونوں کے لیے جزا ہے, دونوں کے درجات ہیں, لیکن ان کا انحصار کس پر ہے؟ مما عملوا, اعمال پر. مثلاً دنیاوی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بعض سے درجات میں بڑے ہوتے ہیں. مثلاً ایک کلاس میں مختلف طالب علم درجات میں, گریڈز میں, بعض ان میں سے بعض پر فوقیت رکھتے ہیں. اس کی وجہ محض یہ نہیں قرار دی جا سکتی کہ کچھ لوگوں پر اللہ کا بہت فضل ہے اور ان کو راتوں رات نمبر پکڑا دیے جاتے ہیں, اور کچھ دوسرے لوگ جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت نعوذ باللہ ناانصافی کی ہوئی ہے اور وہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتا. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں خدا داد ہوتی ہیں, لیکن ساری کی ساری صرف خدا داد نعمتیں ہی نہیں, اس میں انسان کا عمل اور انسان کی کوشش کو بھی بہت حد تک دخل ہوتا ہے. اللہ نے سب کو ذہن دیا ہے لیکن سب لوگ ذہن کو استعمال نہیں کرتے. وقت کی دولت تمام انسانوں کو, کوئی غریب ہو یا امیر, برابر کی تقسیم ہوتی. مثلاً دن کے 24 گھنٹے مجھے اور آپ کو برابر کے ملتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اپنے ان 24 گھنٹوں کو بہت بہتر طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ گنوا دیتے ہیں. اب قیامت کے دن انسانوں کے جب اعمال سامنے آئیں گے تو اسی وقت زندگی اور مہلت میں کچھ لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے اور کچھ لوگ محض بیکار گپ شپ میں وقت گزار کر آئے ہوں گے. اب کس کو کہاں ٹھہرایا جائے؟ جنت کے کس درجے میں؟ جنت کے 100 درجے ہیں اور ان میں سے ایک درجہ دوسرے سے اتنا بلند ہے جیسے یہاں زمین سے ستارے نظر آتے ہیں. اب ہر شخص کو مختلف درجے میں ٹھہرایا جائے گا. کس کے مطابق؟ اس کے عمل کے مطابق. جو لوگ دنیا میں اپنے وقت کو, مال کو, صحت کو, جوانی کو بہتر سے بہتر کام میں لگاتے ہیں, اچھے سے اچھے کام میں لگاتے ہیں, وہ لوگ قیامت کے دن اعلیٰ ترین درجات پر ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے.
اور جو لوگ ان وسائل کو ضائع کر دیتے ہیں پھر وہ اسی کے مطابق جزا یا سزا پائیں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں. ان لوگوں کے اعمال سے تیرا رب بے خبر نہیں ہے. یعنی اور کسی کو پتا چلے یا نہ چلے کہ ہم نے اپنا وقت اور صلاحیت کہاں استعمال کی، اللہ تعالیٰ کو پتا چل جاتا ہے، وہ ہمارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس چیز کو آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. آپ یوں سمجھیے، امیجن کیجئے کہ آپ سب کو ایک پیس آف لینڈ الاٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے لیے اچھی سے اچھی کلٹیویشن کریں، اس زمین کے خطے پر کچھ اگائیں. جسے ہر شہر میں جب بہار آتی ہے تو گارڈنز میں کمپٹیشن ہوتا ہے، اور پھر اس میں کچھ لوگوں کو نمبر 1 قرار دیا جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زمین کو خالی چھوڑ رکھا ہوتا ہے اور جو جی چاہے اس پر نکل آئے، اور پھر آپ صرف خوبصورت باتوں سے دوسروں کو بتائیں کہ یہ آپ دیکھیں نیچر میں کتنا حسن ہے، ہر چیز خود رو ہے. تو محض باتوں سے کوئی متاثر نہیں ہو سکتا. جن گارڈنز کو انعام یافتہ قرار دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہوتی ہے، کتنی محنت، کتنا وقت، کتنا سرمایہ اور کتنا کنسرن اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب جا کر وہ سال کے بعد اتنے خوبصورت نظر آتے. اور آپ کو بھی دیکھ کے شوق ہے، اچھا اس کو انعام مل رہا ہے تو میں بھی جلدی جلدی آج زمین تیار کر کے پانی ڈال کے کچھ بیج ڈال لوں. تو آپ اس مقابلے میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ پانی ڈالنے کا وقت اور بیج ڈالنے کا وقت اور کھاد ڈالنے کا وقت تو بہت پہلے گزر گیا. اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے بر وقت کام نہیں کیا، اس لیے آج آپ کے گارڈن میں پھول نہیں کھلے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون کس چیز کو کس طرح کلٹیویٹ کرتا ہے، کس چیز کو کس طرح سیکھتا ہے، کیسے لیتا ہے، کیسے لکھتا ہے، کیسے اس کو پڑھتا ہے، کس طرح یاد کرتا ہے، کس طرح آگے پیش کرتا ہے. تو اسی طرح نہ صرف یہ کہ قرآن پاک پڑھنے کا یہ عمل، بلکہ پوری زندگی کا یہ جو عمل ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ایک کھیت دیا گیا ہے. دنیا کے بارے میں ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کا کھیت ہے. آج آپ تیاری کے عمل میں ہیں، آج آپ کلٹیویٹ کر رہے ہیں، کل کو جو ہی سین ہٹے گا تو وہ سارے کا سارا سامنے نظر آ جائے گا. اور پھر وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے وہی ہوں گے جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، جو ان کی ایفرٹس ہوں گی، جو کوششیں ہوں گی. اب آپ خود سوچئے کہ محض تقدیر کو کوسنا اور محض شکوے کرتے رہنا اور ناشکری کرتے رہنا کہ میرے پاس یہ نہیں، مجھے یہ موقع نہیں ملا. کیونکہ ہم جب اپنا اور دوسروں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو عموماً بہت ناانصافی سے کام لیتے ہیں، خود کو ملنے والی نعمتیں بھول جاتے ہیں اور دوسرے کو ملنے والی جو نعمتیں ان کو یاد رکھتے ہیں. وہ صلاحیت جو دوسرے کے پاس نہیں اور آپ کے پاس ہے اس کو آپ بھول جائیں گے اور اس کے استعمال کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ورائٹی رکھی ہے، ہر ایک کو ایک مختلف قسم کا ذہن، مختلف طرح کی صلاحیتیں، مختلف فیلڈ، مختلف میدان دے کر آزمایا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہیں وہاں بیسٹ پاسبل کام کیا کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، یا محض سستی کے مارے اس چانس کو گنواتے رہتے ہیں. اور امیجن کیجئے نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر ایک دوڑ بھاگ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے اپنے اپنے گارڈن میں، اور اللہ تعالیٰ اوپر سے فرما رہے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو یہ سب کام کر رہے ہیں. وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون کتنا کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک دوسرے کو کمپیئر نہیں کرتے تھے اس طرح، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو نیچرل کوالٹیز تھیں یا صفات تھیں ان کو مسخ کیا، ان کو غیر فطری اور آرٹیفیشل نہیں بنایا، بلکہ جس چیز میں وہ تھے اسی میں بڑھنے کا موقع دیا. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے. یعنی تیرے رب کو لوگوں کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی نیکیوں کی، وہ بے نیاز ہے اور مہربانی کرنا اس کا شیوا ہے. یعنی بندوں کو یہ ساری نعمتیں دے کر کام کا جو موقع دیا، یہ دراصل اس کی مہربانی ہے
تاکہ اس پر ان کو جزا دے. دیکھیں نا، ہمیں بھی اس نے بنایا، جو کچھ ہمیں دیا وہ بھی اسی کا ہے. پھر کوشش کرنے کو کہا تو فرمایا اس سب کو استعمال کر کے جو بنا کے لاؤ گے اس پر انعام بھی مزید دوں گا. تو یہ اس کی رحمت ہی ہے نا. ورنہ دنیا میں جو کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں مٹیریل آپ کو خود لانا پڑتا ہے. یہاں مٹیریل اللہ تعالیٰ نے خود فراہم کیا ہے. مثلاً یہ جو گارڈنز کی بات ہو رہی تھی تو اس میں ساری ایفرٹ اور محنت آپ کی ہوتی ہے. پیسہ آپ لگاتے ہیں، وقت آپ لگاتے ہیں، ٹیلنٹ آپ کا ہوتا ہے، سب کچھ آپ اپنے گھر سے لگاتے ہیں. کوئی اور آپ کو نہیں دیتا، صرف آپ کو ایک ٹائٹل مل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ سب مٹیریل اس نے فراہم کیا آپ کو، اور پھر انعام بھی اس سے کئی گنا زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے. تم کچھ کر کے تو آؤ، اور اگر نہیں کرتے تو بھی ان یشاء یذہبکم، اس زمین پہ کچھ نہیں کلٹیویٹ کر رہے، کچھ نہیں اگا رہے، وہ چاہے تم سب کو لے جائے، سب نکمے لوگوں سے زمین کو پاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور پیچھے لائے تمہارے بعد جس کو چاہے. اگر وہ چاہے تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے اٹھایا، جیسا اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. یعنی جیسے دنیا میں ایک کے بعد ایک قوم آتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح اپنے وقت پر اب تمہارا امتحان ہے. اب تم آ ٹھہرے ہو، تم اس دھوکے سے باہر نکل آؤ کہ یہ سب کچھ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا. بہت جلد تمہیں یہ ساری امانتیں واپس کرنا ہوگی. کسی لیبارٹری میں کبھی کام کیا؟ مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے تو محدود قسم کی لیبز ہوتی تھی، تو مختلف سیکشنز کو باری باری دن میں جانا ہوتا تھا. اور ہوتا کیا تھا کہ ایک محدود وقت ہوتا تھا، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ. اب جو بھی چیز دیتے کہ یہ بنانی ہے، مثلا کوئی گیس تیار کرنی ہے، کچھ بھی، تو اس میں یہ ہے کہ اس دوران آپ کو کرنا ہے. اگر پریکٹیکل کامیاب ہے تو، نہیں تو جب ٹائم ختم تو باہر آ جاؤ. تو بالکل اسی طرح ہم سب بھی اس دنیا میں تجربے کے لیے بھیجے گئے ہیں. جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کا کام پورا ہوا کہ نہیں ہوا. اور ہم میں سے ایک ایک دنیا سے ایسے ہی اٹھتا چلا جاتا ہے نا. ٹائم پورا ہو گیا، چلو آگے چلو، ختم، مہلت ختم. ہم سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ ہم کو لیب مل گئی اور یہ سارا اپریٹس مل گیا، اب شاید ہم یہاں کھڑے رہیں گے، تجربے کرتے رہیں گے، ایک غلط ہوا تو دوسرا کریں گے، تیسرا کریں گے. نہیں، ختم. اگر پہلی دفعہ احتیاط نہیں کی، اپریٹس ٹھیک نہیں لگایا اور صحیح مقدار میں چیزیں نہیں ملائیں، رزلٹ الٹا نکلا، تمہاری اپنی ذمہ داری. جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے، پریکٹیکل نہیں ہوتے، تو اس وقت کیا آپ کو دوسرا پھر چانس دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو پریکٹیکل خراب ہو گیا تو ایک دفعہ اور کرنے دو؟ نہیں، بس کیا اور ختم. تو بالکل اسی طرح ہم سب بھی یہاں پر تجربے کے طور پر بھیجے گئے ہیں. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کرتے کیا ہیں. بہت سنبھل کر اور احتیاط سے سارے اپریٹس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کچھ توڑ دیا، کچھ خراب کیا، اعتدال نہ کیا، اور غلط سلط چیزیں باہم ملا دی. جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کرتے رہے، یا آپس میں کھڑے ہو کے گپ شپ کرتے رہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ناکام واپس لوٹنا پڑے گا. ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء. اچھا، جیسے آپ بیٹھے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کون ہے جو اٹھائے ہمیں ہماری جگہ سے، ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. ہم یہ سمجھتے شاید یہ سلسلہ روز چلتا رہے ایسا ہی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں اور یہ آنا جسٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس آ گئے ہیں. آپ کو کیا خبر کل آ سکیں یا نہ آ سکیں. لیکن جو آج وقت ملا ہے اس کو تو پوری ایمانت داری سے نبھاؤ، اس کا تو حق ادا کرو. لیکن ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سونے میں وقت گزارتے ہیں، کچھ ادھر ادھر گپ شپ میں، کچھ بس ٹائم پاس کر کے نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی آتے رہیں گے روز، اور یہ بہار اور یہ موقع اور یہ نعمتیں سب ملی رہیں گی. ٹھیک ہے، انسان وقت تو گزار ہی لیتا ہے کسی نہ کسی طرح، لیکن نعمتوں کی قدر، وقت کی قدر اور نعمتوں کا صحیح استعمال، یعنی قدر سے مراد کیا کہ صحیح استعمال.
جو وقت آپ کو جس کام کے لیے ملا ہے اس کو سمجھے یہ آخری اور آج ہی کا وقت ہے، کل نہیں ملے گا. اس کو بہترین سے بہترین طریقے سے گزاریں، محض ٹائم پاس نہیں کریں. ہماری قوم کی ایک عادت بن گئی ہے کہ ٹائم پاس کرنا، بس وقت گزارنا کسی طرح. کوئی کورس جوائن کر لیا، اب ختم ہو ہی جائے گا نا، ٹائم پاس کرو، کسی طرح سر سے ٹل جائے گا. کچھ لکھ رہے ہیں بے دلی سے بیزاری سے، بس ٹائم پاس کرو. کیوں نہیں ہم ہر چیز کو اچھی طرح کرنے کی کوشش کرتے؟ ٹھیک ہے، جتنا بھی وقت ہے اس کو خوبصورت طریقے سے گزارے. ہمارا امتحان بھی کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے. یعنی یہی جیسے قرآن پڑھنے کا ہی کام ہے، اس وقت بیزاری سے بھی یہ کام ہو جائے گا، بد دلی سے بھی ہو جائے گا، اور دل لگا کے بھی ہو جائے گا. اور لکھا کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کیسے، خوشی سے کیا یا بیزاری سے کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کر رہے ہیں. اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم کو لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے پیچھے اور لوگوں کو لے آئے، اور وہ شاید تم سے بہتر ہوں. اگر تم نے حق ادا نہ کیا، تم نے ذمہ داری پوری نہ کی، تو اللہ بے نیاز ہے، ربک الغنی. اور تمہاری اس ساری غفلت کے باوجود اگر وہ تم کو موقع دیے ہوئے ہے تو ذو الرحمہ، یہ صرف اس کی رحمت ہے. اگر ہم اپنی گزشتہ زندگی پر غور کریں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو گواتے رہیں، کیسی چیزوں میں وقت لگاتے رہیں، لیکن اس رب نے ہمیں پھر بھی سنبھالے رکھا. وہ چاہتا تو ہمارے نکمے پن پہ ایک دن میں ہم سے سب کچھ واپس لے لیتا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ آپ ان کو ایک چیز دیتے ہیں، کوئی کھلونا دیتے ہیں، کوئی کتاب دیتے ہیں، اگر نہیں پڑھتا تو آپ کہتے ہیں میں واپس بھیج رہی ہوں، میں کسی اور کو دے رہی ہوں، تم نے اس کی قدر نہیں کی، میں یہ لے رہی ہوں تم سے. اکثر کرتے بھی ہیں کہ اٹھا کے وہ چیزیں جو بچے نہیں استعمال کرتے کسی اور کو دے دیتے ہیں، کوئی استعمال کرے ان کو. یہ تو ناقدریں ہیں. لیکن اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہماری ناقدری کے باوجود اس نے ہمیں مہلت دیے رکھی، موقع دیے رکھا، اور یہ مہلت ہم سے چھینی نہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، نہیں قدر کرتے تو اِن یشاء یذھبکم وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اس میں ہم دیکھیں کہ انڈیویجولز کے لیے بھی عبرت ہے اور ایک قوم کی حیثیت سے بھی. مثلاً اللہ نے ہم کو پاکستان دیا، لیکن ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے اس نعمت کی کیا قدر کی، اور ہم کہاں آ پہنچے ہیں، کس کنارے پہ کھڑے ہیں. اللہ کی رحمت ہی ہے کہ پار لگائے، ورنہ بارہا تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ وہ ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لے آتا ہے. اور نعمت ملنے کے بعد اس کا چھننا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور خصوصاً جب آپ سے چھن کر کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے اور وہ اسی سے اپنا سب کچھ بنا جائے، اسی سے ترقی کر جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا بزنس ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد نالائق اولاد آتی ہے، وہ سب تباہ برباد کر دیتی ہے. بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی کہ اس کو بیچنا پڑتا ہے. پھر نئے لوگ آتے ہیں نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کو پہلے سے بھی زیادہ ترقی دیتے ہیں. اب فوت شدہ والدین اٹھ کے آ کے قبروں میں دیکھیں اپنی اولاد کو کہ ہم جو اتنا کچھ بنا کے چھوڑ آئے تھے انہوں نے کیسے کیسے برباد کیا، اور وہ سب کچھ اب دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کس قدر حسرت کا موقع ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ذرا تھوڑی دیر کی امیجن کیجئے کہ ہم قبر میں جا چکے، ہماری مہلت ختم ہے، اور ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو یہی کام ملا، مثلا قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، نیکی کے کام، خیر کے کام کرنے کا، اور وہ پوری ایفرٹ لگا رہے ہیں اور پوری طرح یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے کتنی حسرت و یاس کی بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں بھی موقع ملا تھا، ہم نے قدر نہیں کی. تو نعمتوں کی قدر کرنا، ان پہ شکر گزار ہونا، ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا، یہ نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اور ناقدری نعمتوں کے چھننے کا سبب بن جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.